ان کو یہ سمجھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہے. جیسے اذان سے پہلے ہمارے علاقوں میں آواز گونجتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا نورا من نور اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہے. یہ عقیدہ کفر کا عقیدہ ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے عیسائیوں نے کہا تھا عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. یہودیوں نے کہا تھا عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے. تو آج کوئی کلمہ پڑھنے والا یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے یا اللہ کے نور میں سے پیدا ہوا، تو پھر یہ کفر ہے. کیونکہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے کسی کو جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے، نہ اللہ کسی میں سے پیدا ہوا ہے، نہ کوئی اللہ کے نور کا ٹکڑا اس دنیا میں ہے. یہ کہنا نور من نور اللہ، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں پہلے سمجھ لیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے تمہارے نبی کے نور کو پیدا کیا. مصنف عبد الرزاق کے اندر یہ موجود ہے روایت، آپ وہاں ملاحظہ کر سکتے ہیں. مستند روایت ہے، ایسا نہیں ہے کہ کماد اللہ ضعیف روایت ہو، یہ اچھی مستند روایت ہے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ الفاظ ارشاد فرما دیے کہ اللہ نے اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا، تو پھر اس کو اگر یوں کہیں کہ نور من نور اللہ، یعنی ایک ایسے نور ہے جو اللہ کے نور سے ہے، تو پھر یہ گویا کہ حدیث کے الفاظ کو ہی عربک میں اس طرح تبدیل کر کے بیان کر دیا گیا ہے. یعنی نور من نور اللہ کہہ کر ان الفاظ کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے. اگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کلام نہ فرماتے تو کسی کی جرت نہیں تھی کہ سرکار کی طرف نور کی نسبت کرتا. لیکن جب خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، اور ان چیزوں کا تعلق ہمارے عقائد سے ہے اور عقیدہ حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے، تو جب اللہ کے نبی نے خود بیان فرما دیا تو اس اعتبار سے اس کو صحیح ماننا ضروری ہو گیا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی حقیقت کی گہرائی تک ہم نہیں پہنچ سکتے. ہمارے اکابری نے بلا تمثیل سمجھانے کے لیے بیان فرمایا کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کے ٹکڑے کیے اور ایک ٹکڑے سے سرکار کا نور بن گیا. ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ صرف سمجھانے کے لیے بلا تمثیل بیان کرتے ہیں کہ اگر ایک آپ موم بتی جل رہی ہو اور ایک بجھی ہوئی موم بتی اس کے قریب لے جا کر اس کو جلا لے، تو بتائیے کہ جو پہلے جلتی ہوئی موم بتی ہے اس کے شعلے میں کیا کمی آئی؟ کچھ بھی نہیں، حالانکہ اس سے دوسری روشن ہو گئی. تو بس یہ اس کی حقیقت اور ماہیت تک ہم نہیں پہنچ سکتے. ظاہری الفاظ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، پھر اس نور سے پوری کائنات بنی ہے. بڑی طویل حدیث پاک ہے، تو اس لیے ان حدیث کے ظاہر پر اعتماد کرتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اصل کے اعتبار سے نور ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو لباس بشریت میں دنیا میں بھیجا ہے. لہٰذا اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس حدیث کا اعتبار کرتے ہوئے نور ہونے کی نسبت کی جائے تو اس سے آپ کی بشریت کا انکار لازم نہیں آتا ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر نبی بشر ہے. جو نبی کی بشریت کا انکار کرے وہ کافر ہو جائے گا. یاد رکھیں کیونکہ قرآن سے نبیوں کو بشر کہا گیا ہے، ثابت ہے قرآن سے کہ انبیاء علیہ السلام بشریت رکھتے تھے. لہذا کسی بھی نبی کی بشریت کا انکار کرنا کفر ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر نور کی نسبت کی جاتی ہے تو آپ کی اصل کے اعتبار سے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشکل نور پیدا فرمایا، اس کے بعد وہ نور لباس بشریت میں دنیا میں تشریف لایا ہے. یہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے جو ہم نے آپ کی خدمت